اور ہر حکومت کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم معیشت میں ترقی کریں گے. اپنے پیش کیے ہوئے بجٹ کو ہر گورنمنٹ پاکستان دوست، عوام دوست، معیشت کی طرف ایک کامیاب قدم قرار دیتے ہیں. لیکن اگر ہم گزشتہ 15-20 سالوں سے اپنی معیشت کا تجزیہ کریں، کیا ہم مجموعی طور پر نیچے آ رہے ہیں یا ہم مجموعی طور پر اوپر جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نے اس ملک میں وہ بجٹ بھی دیکھے ہیں جب ہمارا GDP گروتھ منفی پہ چلا گیا تھا، اور گزشتہ سال جو آپ نے GDP گروتھ کا ہدف ہمیں بتایا تھا، اس کا 50% بھی وہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور مزید بھی کوئی بڑے اصلاحات اور بڑی امید ہم قوم کو نہیں دے سکے ہیں. جناب اسپیکر، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں، مختلف مجالس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک گوشے سے بھی اس بجٹ کی کوئی تحسین نہیں کی گئی، اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی گئی ہے، اس کو کمزور بجٹ قرار دیا گیا ہے. اب آپ میرے اس مشاہدے کے بعد مجھ سے یہ توقع کیسے رکھیں گے کہ میں اس بجٹ کی تحسین کروں، اس سے امیدیں وابستہ کروں، اس کو ملک کی معیشت کے لیے کوئی پیش رفت سمجھوں، بہتری کی طرف اس کو پیش رفت سمجھوں؟ تو ظاہر ہے کہ جو عمومی رائے سامنے آ رہی ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ مسلسل تنقید پر مشتمل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جناب اسپیکر، کسی بھی ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے. ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں، اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے. جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. پارلیمنٹ ہے، ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا. ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے. دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے. لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا. یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن
سوالات دو ہیں. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی. گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں، تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدامنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور عام آدمی کو امن فراہم کرنا یہ شاید اب ہماری ڈیوٹی نہیں رہی. جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے. یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے. ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے. آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے. آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں. ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں. ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے. اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں، تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر
ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ حد زنا، اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئیں۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں، دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت کی۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا ہے۔ آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، این جی اوز، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی، آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ ہے۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہیں۔ ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں، ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں بتایا گیا کہ عین عید کے روز دو سالہ بچے اغوا کر لیے گئے، اور جس دن مجھے یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت تک وہ برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کس کو آپ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں؟ انسان تو یہ کچھ کر رہا ہے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون سا نظام ہوگا جو مجھے روشنی دے سکے اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے دور کو؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے دیے ہوئے نظام سے مبرہ ہو کر
اپنی حیوانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی اس طرح کی سوچ کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ قطر قوم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھینک دیں آپ کے سامنے؟ ہم اپنا عقیدہ و ایمان، اس کا ہتھیار بھی آپ کے سامنے پھینک دیں، سرنڈر ہو جائیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہو۔ کچھ اللہ کو سامنے رکھے۔ یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے لکھے ہیں سر کے اوپر کہ ان کی برکتیں نازل ہوں، لیکن جو کرتوت ہمارے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو انہی ناموں کے نظام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں گے یا اس کی پھٹکار کے منتظر ہوں گے؟ کچھ تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری ہیں۔ 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ابھی راستے میں ایک صحافی نے پوچھا، اور وہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا، کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے۔ یہ 3 جملے میرے پاس ہیں کہ ادھر سے انڈیا پاکستان جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اسرائیل اور ایران کے جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اور کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ نے بات نہیں کی ہوگی۔ کیوں یہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے؟ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے؟ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں؟ پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ملک ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے، اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی
صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں. قیادت خاک کریں گے ہم. یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے, OIC کو جانا چاہیے. بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی. OIC ایک دکھاوا ہے, OIC. سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک, ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے. پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے. جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں, ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں, ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں, معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں. اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب, یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا, یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا ہے. آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ اس کو پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے, یہ پاک مودی جنگ تھی. کیونکہ پاکستان متحد تھا اور ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان میں کوئی تائید حاصل نہیں تھی. وہ اکیلے ہندوتوا کارڈ کھیل رہا تھا اور ایک سرکار پاکستان پہ حملہ کر رہی تھی, اس کی اپوزیشن نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کی اقلیت نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے سکھ نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے مسلمان نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو یہ صرف مودی کی جنگ تھی. تو جو اکیلے جنگ لڑے گا اور قوم ساتھ نہیں ہوگی تو یہ انجام ہوگا. اور اگر یہاں پر قوم ساتھ ہوگی, ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی تو پھر یہ بہادری ہوگی, داد ملے گی. جب آپ بنگال میں لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی, تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے؟ لیکن ہمیں خطے کی سیاست میں اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی. ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہیں, وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے, اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے, پرانے قبضے ایک طرف, حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے, عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد ایران, اس کے بعد اب پاکستان. تو فلسطین, لبنان, شام, عراق, ایران اور اب پاکستان, اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم خطے میں
خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی. ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی. تو ایسی تمام تر صورتحال میں جناب اسپیکر ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی پالیسیوں کے اوپر. بجٹ میں ممبران اپنے حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں, اپنے علاقوں کی بات بھی کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم نے ہمارے علاقوں میں جن منصوبوں کا خود افتتاح کیا تھا, آج اسی وزیر اعظم نے اپنے افتتاح کیے ہوئے منصوبوں کے فنڈز روک دیے ہیں. اب بتاؤ کس سے امید رکھیں؟ تو اللہ کے حاکمیت کے نیچے اس کی نیابت تو ہم کر رہے ہیں, ہمارے حکمران کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی نیابت, کہ ہم قانون پاس کریں آئین کے تحت پابند کے قرآن و سنت کے تابع, لیکن قانون سازی کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ کے تابع, قانون سازی کرتے ہیں ہم IMF کے تابع. اور پھر ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں کہ جی اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ریاست ختم ہو جائے گی. اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ, ان کی خودداری, ان کا اعتماد, اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے, ختم ہو چکی ہے, یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ 25 کروڑ کے عوام کے اس ملک کو یہ لوگ چلائیں گے؟ جناب والا, اس ملک میں انقلاب چاہیے. روایتی سیاست کا دور اب ختم ہو چکا ہے. عوام کو بیدار کرو, اس میں شعور پیدا کرو تاکہ وہ اپنے مسائل کے لیے خود آواز بلند کر سکے. تو یہ چند گزارشات تھی. میں نے کچھ اگر وقت زیادہ لے لیا ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے میرے کلیگ کو نہ دینا. نہیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم اپنی روش پہ نظر ثانی کریں, ملک کے اندر جمہوری اقدار کو بحال کریں, سیاستدانوں کے ساتھ انتقامی رویہ نہ رکھیں, اور ایک انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے. معیشت قوت کے استعمال سے بہتر نہیں ہوگی, معیشت قوم کو انصاف مہیا کرنے سے ہو سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.